مفتی سید ضیغم علی گردیزی صاحب، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیہ اور اولیاء ان کا جہاد سے تعلق نہیں ہے، اور مجاہدین کی عظمت یہاں خواجہ غریب صوفیہ کے پیشوا مجاہدین کی عظمت بتا رہے ہیں۔ مطلب میں دیدہ حیرت و حسرت کے مابین ہوں، آپ ارشاد فرمائیے گا اس حوالے سے کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ سلمان بھائی۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد اور شوق شہادت اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک بڑا فتنہ ہے، بڑی ایک سازش و پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ دین کے جو اصل جو مبلغین تھے اور جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو اور اسلام کی تبلیغ کو عام عوام تک پہنچایا، تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جہاد سے اور اس طرح کے سارے معاملات سے وہ دور رہتے تھے، اور یہ سارا ایک پروپیگنڈا اسلام سے متعلق جو ایک جہاد کا کانسیپٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ در حقیقت اگر اس پروپیگنڈے کا جائزہ لیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خود ایک شوق تھا، ایک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت جس کا حضور نے احادیث میں تذکرہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں جہاد پر جاؤں، قتال کروں، مجھے شہید کیا جائے۔ حضور نے اس خواہش کا اظہار 7 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ مجھے زندہ کیا جائے، میں پھر اللہ کی راہ میں جہاد پر جاؤں، شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ حضور نے 7 مرتبہ ان الفاظ کی تکرار فرمائی۔ تو جس چیز کی خواہش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے، صوفیہ اس سے کنارہ کشی ہرگز اختیار نہیں فرما سکتے، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے۔ بے شک پھر آپ دیکھیں کہ صوفیہ میں اہل طریقت میں جو ائمہ ہیں، امام کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کا اگر مقام دیکھیں تو باقاعدہ ان کی کتابیں اس حوالے سے موجود ہیں، بذات خود وہ نفس نفیس خود وہ جہاد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ طبقات ابن سعد میں آپ کے حوالے سے موجود ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ حل غزوتا، آپ نے کبھی لڑائی کی ہے، کبھی جہاد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں جہاد پر گیا ہوں، اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور جہاد کہاں؟ فرمایا کہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ صحابی رسول کی معیت میں بصرہ سے لے کر فرمایا کہ کابل تک میں اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے میں نے جہاد کیا۔ یعنی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ پھر اسی طرح آپ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ آپ کا ایک خوبصورت جملہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک مختصر راستہ بھی ہوتا ہے، لکلی طریق مختصر، کہ ہر چیز تک پہنچنے کا ایک مختصر راستہ بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ جنت میں اگر کوئی مختصر راستے کے ذریعے جانا چاہتا ہے تو جہاد ہے۔ کیا بات ہے! یعنی وہ جہاد کے ذریعے اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے نکل پڑے، اگر جام شہادت نوش کرے۔ اور پھر حضور کی حدیث بھی ہے، حضور میدان میں موجود ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، عرض کیا رسول اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اب وہ صحابی رسول کا معاملہ کیا تھا کہ وہ کھجوریں تناول کر رہے ہیں، تو حضور سے پھر استفسار کیا کہ رسول اللہ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے کھجوریں ایک طرف رکھ دی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رسول اللہ اگر ایسا ہے تو پھر میں اپنے اور جنت کے درمیان ان کھجوروں کو حائل کیوں کروں؟ یعنی فوراً وہ کھجوریں چھوڑ کر میدان جنگ میں حاضر ہوئے، اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا، جام شہادت نوش کیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اور اسی کو حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت جانے کا مختصر ترین راستہ۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مبارک جو جلیل القدر ایک عالم دین بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، حضرت امام اعظم کے شاگرد، آپ سے متعلق امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی اس کو روایت کیا، پھر امام شارانی نے اس کو ایک اپنی تصنیف میں بھی اس کو روایت کیا کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ 1 سال حج فرماتے، دوسرے سال آپ تجارت فرماتے، اور تیسرا سال آپ اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے آپ جہاد فرماتے۔ اور پھر امام ذہبی نے بیان فرمایا کہ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ میدان جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں میدان جہاد سے آتے ہوئے آپ کی موت ہوئی، آپ کا وصال ہوا۔ پھر آپ سے متعلق فرمایا کہ مدینہ منورہ سے آپ نے ایک مرتبہ حج کے یہ جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو ترکی کے ایک شہر اس میں آپ جہاد کرتے کرتے وہاں ایک سرحد تک وہاں پہنچے۔ یعنی اتنے دور تک آپ جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اللہ رب العالمین کے دین کے سربلندی کے لیے، بقا کے لیے، دوران جہاد، یعنی اتنا فاصلہ آپ نے طے کیا، اتنا فاصلہ آپ نے طے کیا، اور واپس جب تشریف لاتے تو راستے میں آپ کا انتقال ہوا۔ یعنی ان اولیاء کاملین کا اور کشف المحجوب میں حضور داتا صاحب کا اگر معاملہ پڑھیں تو آپ نے فرمایا کہ راہ سلوک کے جو مسافرین ہیں ان کے لیے 2 چیزیں لازمی ہیں، 2 پیشے وہ اختیار کریں، ایک فقر ہے،
صحیح. اور دوسرا فرمایا کہ جہاد ہے. واہ. یعنی ان دو چیزوں کو فرمایا کہ ان دو چیزوں کے علاوہ تم کسی طرف نہ جاؤ. واہ. اگر تم دیگر اشیاء کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے تو فرمایا کہ تمہارا جو اصل مقصد ہے تم اس سے ہٹ جاؤ گے، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے. تو راہ سلوک کے مسافرین کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا. اولیاء کاملین بنفس نفیس خود میدان جہاد میں حاضر ہوتے اور جام شہادت نوش کرتے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے جنگیں کرتے. یہ اولیاء کاملین کا طریقہ رہا اور اسی کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے. بالکل.